عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا تارا۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من ارسلہ اللہ بالہدی وعلی آلہ وصحبہ التقی والنقی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سب ساتھی درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ نور قرآن سے دلوں کو جگمگانا چاہیے، حب قرآن سے حب قرآن کو دل و جاں میں بسانا چاہیے، روشنی لے کر کلام پاک کے انوار سے پرچم ایمان دنیا میں لہرانا چاہیے۔ ہو چکی خواری بہت اغیار کی تقلید میں، اپنی منزل کی طرف اب لوٹ آنا چاہیے۔ جس نے عطا کی صدیوں سے مسلمانوں کو سروری، پھر وہی پیغام دنیا کو سنانا چاہیے۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں ایک ایسی مجلس میں شریک ہوں جو قرآن کریم کی تکمیل پر منعقد ہے، اور وہ بھی اس حالت میں کہ رمضان مبارک جیسا سب سے فضیلت والا مہینہ اور سب سے فضیلت والی جگہ مسجد، احب البلاد الی اللہ مساجدہا، اور سب سے افضل ترین عبادت نماز، اور نماز کی حالت میں سب سے افضل ترین کلام اللہ کی کلام، اس حالت میں نماز میں مکمل ہوئی، یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، سنانے والے کے لیے بھی اور سننے والے کے لیے بھی۔ تو میں بھائی صاحب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے اس مصلی پر کھڑا ہو کر غالباً 10ویں مرتبہ قرآن مجید بے تکمیل کی۔ اللہ ان کا پڑھنا قبول کرے اور آپ احباب کا سننا قبول کرے، اور ہمارے اس عمل کو نجات کا ذریعہ بنا دے۔ قرآن کریم جب پڑھا جائے، اور خصوصاً اس ماحول میں، مسجد کے ماحول میں، رمضان مبارک کے ایام میں، نماز کی حالت میں، یہ بڑی رحمتیں سمیٹتا ہے۔ مقناطیس ہے، وہ لوہے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، وہ اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، ابھی میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ۔ جب قرآن کریم پڑھا جائے اور آداب سے سنا جائے، قرآن کریم سننے کے 2 ادب اللہ تعالیٰ اسی آیت میں ذکر کر رہے ہیں۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، پہلا ادب، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو اسے توجہ سے سننا ہے، ادھر ادھر خیالات نہیں، دوسرے کام نہیں۔ او القى السمع وهو شهيد،
قرآن کریم کو حاضر باش ہو کر سننا ہے، دنیا کے خیالات نہ آئیں، دیگر خیالات آپ کے ذہن میں نہ گھومیں، بلکہ توجہ سے آپ اللہ کے کلام کو سن رہے ہیں۔ وَأَنصِتُوا، دوسرا ادب، زبان بھی خاموش ہے، زبان سے آپ پڑھ نہیں رہے۔ نماز کے علاوہ بھی جب قرآن کریم پڑھا جائے، اجازت نہیں ہے قرآن کوئی پڑھ رہا ہے، آپ سن رہے ہیں، ساتھ زبان سے سبحان اللہ کہہ رہے، الحمدللہ کہہ رہے، کچھ اور کر رہے ہیں۔ فرمایا نہیں، زبان بھی آپ نہیں ہلا سکتے، یہاں اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے۔ جب ان آداب کے ساتھ قرآن کریم سنا جائے، لعلکم ترحمون، اللہ تعالی وہاں پر رحمتیں برساتے ہیں۔ جس طرح بارش ہوتی ہے، اسی طرح اس مجلس میں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اللہ کی برکتیں برستی ہیں کہ یہاں پر قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ اور جس طرح قرآن کریم کے پڑھنے والے کو اجر ملتا ہے، بے عین ہی وہی اجر قرآن سننے والے کو بھی ملتا ہے۔ جس طرح قرآن کے ایک حرف پر 10 نیکیاں پڑھنے والے کو ملتی ہیں، اسی طرح قرآن کا ایک حرف سننے پر بھی 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جس طرح قرآن کریم کی تلاوت عبادت ہے، اسی طرح قرآن کریم کا سننا بھی عبادت ہے۔ جس طرح قرآن کریم کی تلاوت کرنا اللہ کے حبیب کی سنت ہے، اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت سننا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات تشریف لائے، صحابہ کرام میں سے حضرت ابی بن کعب بڑے زبردست قاری تھے، قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو آتے دیکھا، آپ خاموش ہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا، اے ابی، قرآن کریم کی تلاوت کیجیے۔ حضرت ابی بن کعب نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تلاوت کروں حالانکہ آپ پر تو قرآن کریم اترا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا، ہاں آپ تلاوت کریں، مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت ابی بن کعب نے عرض کی، اللہ کے رسول، کیا میرے متعلق حکم دیا گیا ہے میرے سے تلاوت سنی جائے، میرا نام لے کر کہا گیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سماکا، اللہ نے آپ کا نام لے کر کہا ہے، ابی بن کعب سے اللہ کا کلام سنو۔ میں آپ سے کلام اللہ سننا چاہتا ہوں، میں بھی سننے جیسی نیکی چاہتا ہوں۔ آپ اللہ کا کلام پڑھیں، میں بھی سنوں گا اور خود مالک کائنات بھی سنے گا۔ تو قرآن کریم کی تلاوت سننا بھی باعث ثواب، سنت اور عبادت ہے۔ یہ مت سمجھا جائے کہ صرف تلاوت کرنے والے کو یہ سارے اجر ملنے ہیں، بلکہ جس نے تلاوت سنی ہے بے عین ہی ساری ثواب اس کو بھی ملنا ہے۔ تو اس لحاظ سے دونوں مبارکباد ہیں، جنہوں نے قرآن کریم سنایا ہے اور جنہوں نے قرآن کریم سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ میں توجہ آپ احباب کی جس طرف دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم جو اکثریت یہاں پر موجود ہیں، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم ان لوگوں میں ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے کچھ نہ کچھ
رمضان مبارک میں عمل کی توفیق دی. چھوٹی نیکی، بڑی نیکی، روزہ رکھ لیا، تراویح پڑھ لی، خیرات کر لی، قرآن کریم کی تلاوت کر لی، کسی کی خدمت کر دی، کچھ نہ کچھ نیکی کا جذبہ ہے اور کرتے بھی رہتے. لیکن کبھی یہ بھی سوچا کہ میری یہ نیکی اللہ کے ہاں قبول بھی ہوئی ہے کہ نہیں؟ نیکی تو میں کر رہا ہوں، کیا اللہ کے ہاں یہ قبولیت کا درجہ پا رہی ہے کہ نہیں؟ ابن عطا رحمہ اللہ لکھتے ہیں ربما فتح باب الطاعات وما فتح باب القبول. بسا اوقات اللہ تعالی نیک عمل کی توفیق دے دیتے ہیں لیکن اس نیک عمل کو قبول نہیں کیا جاتا. اور اس پر ایک نہیں بے شمار سینکڑوں واقعات ہیں. شیطان راندہ درگاہ ہونے سے پہلے ہزاروں سال اللہ کی عبادت میں مصروف رہا لیکن عبادت قبول نہیں ہوئی. بنی اسرائیل میں عالم تھے بلعم بن باعورہ، 350 سال اللہ کی عبادت کرتے رہے لیکن ان کی عبادت قبول نہیں. قرآن کریم میں موجود ہے ان کی مثال فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، ان کی مثال کتے جیسی ہو گئی. زبان باہر نکل آئی، ان کی 350 سال کی عبادت قبول نہیں. کیا وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے عبادات قبول نہیں ہوتی، اعمال قبول نہیں ہوتے، منہ پر مار دیے جاتے ہیں، بڑی بڑی محنتیں ہوں گی لیکن اجر نہیں ہوگا؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارا عمل قبول کرنے میں رکاوٹیں بن سکتی؟ کم از کم وہ ہم میں تو نہیں. ہم دیکھیں اگر ہم میں ہیں تو ان کوتاہیوں کو دور کرنا چاہیے. پہلی کوتاہی جو ہمارا عمل قبول نہیں ہوتا، رکاوٹ بنتی ہے، وہ ہے عقائد کی خرابی. بسا اوقات انسان نیکی کرتا ہے لیکن نیکی کرنے والے کا عقیدہ درست نہیں ہوتا، شرکیہ عقیدہ ہے، کافرانہ عقیدہ ہے، تو اس کے ساتھ اعمال کی جتنی مرضی بلڈنگ بڑی کھڑی کر دے اس عمل کا فائدہ نہیں. خود قرآن کریم میں 24واں پارہ ہے، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُ. اے حبیب اگر آپ سے بھی شرک سرزد ہو جائے لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُ، آپ کے بھی اعمال ضائع کر دیے جائیں. شرک اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا، شرک کے ساتھ جتنے مرضی نیک اعمال کر لیے جائیں یہ اعمال بیکار ہیں، ان پر کچھ نہیں ملنے والا. سورہ نور میں فرمایا والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء. وہ لوگ جن کے عقائد درست نہیں ہیں اگر وہ نیکیاں کر رہے ہیں ان کی مثال اس طرح ہے، ایک آدمی جنگل میں کھڑا ہے اور دور دیکھ رہا ہے، دوپہر کا وقت ہے، ایسے لگتا ہے کہ جس طرح دور پانی ہی پانی، لیکن جو ہی وہاں پر پہنچتا ہے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے یہاں پر پانی نہیں. یہ آنکھوں کی خرابی تھی، یہ کھلی جگہ اسے پانی نظر آ رہا تھا. اسی طرح نیک اعمال کرنے والا غلط عقائد کے ساتھ اس کی آنکھوں کی خرابی ہے کہ شاید میری یہ نیکیاں، شاید میرا لوگوں کی خدمت کرنا، میرا مدارس بنانا، میرا ہاسپٹل بنانا یہ کام آئے گا. عقیدہ نہیں ہے تو یہ نیکیاں کام آنے والی نہیں. اللہ آخرت میں کوئی اجر نہیں دے گا. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم
زیادہ سے زیادہ فائدہ اس کا یہ ہے اللہ دنیا آسان کر دے گا، دنیا میں دے دے گا، اس عمل کا کوئی اجر مل جائے گا، تمہارا پھنسا ہوا کام نکل جائے گا، کوئی کام نہیں ہو رہا تھا وہ ہو جائے گا، زندگی آسان ہو جائے گی۔ دنیا کی زندگی میں اس نیکی کا فائدہ ہو سکتا ہے، لیس لہم فی الآخرہ، اس نیکی پر آخرت میں اجر ملنے والا نہیں۔ تو پہلی چیز ہم اپنے عقائد کو درست کریں، یہ عقائد ہمارے خراب ہیں تو یہ اعمال کام آنے والے نہیں۔ دوسری چیز ہم اپنی نیت کو درست کریں، بسا اوقات عمل بھی ٹھیک ہوتا ہے، عقیدہ بھی ٹھیک ہوتا ہے، لیکن عمل کرنے والے کی نیت درست نہیں ہوتی، جتنا بڑا مرضی عمل کر لے یہ عمل بیکار ہے۔ کون سے بڑے عمل ہیں ہمارے ہاں؟ جہاد فی سبیل اللہ، ہمارے ہاں بڑے عمل انفاق فی سبیل اللہ، ہمارے ہاں بڑے عمل کسی کو راہ راست پر لا دینا، یہ بڑے عمل ہیں، اور ان تینوں میں بھی نیت خراب ہو اجر نہیں ملنے والا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی حدیث مبارکہ موجود ہے، روز قیامت ایک سخی کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں کون سی نیکی لایا ہے، اس پر تیری بخشش کر دی جائے۔ وہ سخی آدمی کہے گا یا اللہ میرے پاس علم نہیں تھا، میں لوگوں کو ہدایت کی طرف لاتا، جہاد کا موقع نہیں آیا کہ میں اپنی جان کٹوا دیتا، میرے پاس آپ کا دیا ہوا مال تھا، میں نے خرچ ہی نہیں کیا بلکہ میں نے اسے پانی کی طرح بہا، یہ نیکی لایا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ نیکی تو نے کی، مال تو نے بہایا ہے لیکن میری رضا کے لیے نہیں بہایا تھا، تو نے یہ نیکی اس لیے کی تھی لوگ کہیں فلاں آدمی بڑا سخی، یہ تو حاتم طائی کا بیٹا ہے، اس کے دروازے پر جو جاتا ہے اسے کبھی نہ نہیں ہوتی، تیرا خرچ کرنے کا مقصد یہ تھا، ہم نے دنیا میں تیری سخاوت کے چرچے کر دیے، آج ہمارے پاس اس کا بدلہ نہیں۔ دوسرا بندہ لایا جائے گا جس نے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کی ہوگی، اللہ اس سے بھی یہی سوال کریں گے بتا کون سی نیکی لایا ہے، تیری اس پر بخشش کر دی جائے۔ وہ کہے گا یا اللہ مال تھا نہیں، آپ کی راہ میں خرچ کرتا، عالم تھا نہیں، لوگوں کو راہ راست پر لاتا، میں اپنی جان کا مالک تھا، وقت آنے پر میں نے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس بندے نے جان قربان کی ہے میری راہ میں، لیکن اس کا مقصد میری رضا نہیں تھی، اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ کہیں فلاں آدمی بڑا دلیر ہے، لوگ کہیں اسے تو نشان حیدر ملنا چاہیے، یہ تو بڑے خاندان کا تھا، تو نے جان دی تھی بہادری کے لیے، تیرے جانے کے بعد ہم نے بہادری کے چرچے کر دیے، اس نیک عمل کا اجر ہمارے پاس نہیں۔ تیسرا آدمی ایک عالم لایا جائے گا، اس سے بھی اللہ یہی سوال کریں گے، وہ کہے گا یا اللہ مال نہیں تھا، جہاد کا موقع نہیں آیا، میں یہ نیکیاں کرتا، آپ کا دیا ہوا علم میرے پاس تھا، میں بہت سے لوگوں کو راہ راست پر لایا، بہت سے لوگوں کو کلمہ پڑھایا، میری وجہ سے بہت سے لوگ آج جنت میں جانے والے بن گئے ہیں، یہ دیکھو بہت سے لوگ ہیں جو میری وجہ سے جنت کے مستحق ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے تو نے دین کا کام کیا ہے، لیکن تیرا مقصد اللہ کی رضا نہیں تھی، تیرا مقصد تھا لوگ کہیں یہ بہت بڑا عالم تھی، تیرے علم کے چرچے ہوں، ہم نے وہ کر دیے ہیں، جہاں ہمارے پاس اس کا کوئی اجر نہیں۔ تو دیکھیے اس حدیث مبارکہ میں بڑے بڑے اعمال ہیں، نیت درست نہیں ہے، اجر نہیں مل رہا۔ اور تیسری رکاوٹ یہ ہے ہم نیکی کرتے ہیں لیکن ہم نہیں دیکھتے یہ صرف نیکی ہے کہ سنت ہے۔ دیکھنا چاہیے جو عمل ہم کر رہے ہیں وہ سنت بھی ہے کہ نہیں۔ ایک سنت پر عمل کر لینا 1000 نوافل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔
علماء نے اسے مثال سے لکھا ہے، ایک آدمی دوپہر کو قیلولہ کرتا ہے آرام کی نیت سے، سنت کی نیت سے، اور ایک آدمی رات کو 1000 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے، اس پوری رات شب بیداری سے ایک سنت پر عمل کرنے والے کو ثواب زیادہ ملتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں سنت پر عمل پیرا ہوں، اللہ اجر دینے والا ہے۔ اور چوتھی رکاوٹ جو ہمارے عمل نہ قبول ہونے کی ہے کہ ہمارا کھانا پینا حرام کا۔ اگر پیٹ میں جانے والا لقمہ حرام کا ہے تو یہ عبادت قبول نہیں، جتنی مرضی کر لی جائے۔ تو یہ 4 قسم کی رکاوٹیں ہیں جو ہمارے اعمال اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتے۔ تو ہمیں بھی اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہم رمضان مبارک میں عبادات کر رہے ہیں، کہیں یہ خامیاں تو ہم میں موجود نہیں ہیں۔ ابھی وقت ہے اللہ سے توبہ طائب ہو جائیں تو یہ اعمال بھی اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔